کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم پر نہیں بلکہ ہمارے دل اور روح پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہوتے ہیں اور کچھ سادہ زندگی کے باوجود مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا اس کا تعلق صرف حالات سے ہے یا پھر ہمارے کھانے سے بھی ہے؟ رک جائیں اور غور کریں۔ اللہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم کیا کھائیں، کیسے کھائیں اور کیوں کھائیں، کیونکہ کھانا صرف جسم کو طاقت نہیں دیتا بلکہ یہ دل اور روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے حلال اور طیب رزق اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں، زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ رکا ہوا لگتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اسی وقت اللہ بات کر رہا ہے، خاموشی سے، دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اور اکثر ہماری روحانی کیفیت ہماری روزمرہ عادات سے جڑی ہوتی ہے۔ پہلا اصول، حلال رزق دل کو پاک کرتا ہے۔ حلال کھانا صرف جائز ہونا نہیں بلکہ پاکیزہ ہونا بھی ہے۔ جب انسان حلال رزق کھاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ حلال کمائی اور حلال غذا ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دوسرا اصول، حرام غذا دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اگر کھانے میں شک ہو یا وہ حرام ذرائع سے آیا ہو تو اس کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل بے چین ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حلال کھانا ایک روحانی حفاظت بھی ہے۔ تیسرا اصول، نیت کھانے کو عبادت بنا دیتی ہے۔ ہم روزانہ کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نیت کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ نیت کریں کہ آپ یہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے طاقت حاصل ہو، تو یہی کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ چوتھا اصول، سنہ ایٹنگ ہیبٹس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب سکھائے۔ بسم اللہ سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اعتدال میں کھانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بڑی روحانی تبدیلی لاتی ہیں۔ یہ نہ صرف جسم کو صحت دیتی ہیں بلکہ دل کو بھی سکون دیتی ہیں۔ پانچواں اصول، سادگی میں برکت۔ آج ہم نے کھانے کو لگژری بنا دیا ہے، لیکن سکون سادگی میں ہے۔ نبی پاک کا کھانا سادہ تھا، لیکن اس میں برکت تھی۔ زیادہ ورائٹی ہمیشہ سکون نہیں دیتی، بلکہ کبھی کبھی بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ چھٹا اصول، شکر کے ساتھ کھانا۔ ہم اکثر جلدی میں کھاتے ہیں، بغیر شکر کے، لیکن جب آپ ہر نوالے پر شکر کرتے ہیں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ شکر کھانے کو روحانی تجربہ بنا دیتا ہے۔ ساتواں اصول، حلال غذا اور دعا کا تعلق۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حلال رزق دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان حلال کھاتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے کا تعلق براہ راست اللہ سے تعلق کے ساتھ ہے۔ اختتام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کھانا صرف جسم کے لیے نہیں، یہ دل اور روح کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم حلال، پاکیزہ اور سنت کے مطابق کھائیں تو یہی کھانا ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔